یہ کیا ہے؟ مطلب یا کاش وہ بندہ پکڑا جاتا سیریسلی، کاش وہ بندہ پکڑا جاتا کہ اس کو تو میں اسی وقت گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر جاتی. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیزیں دیکھیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ریئل میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے تو نہیں ٹوٹے گی یہ. بہت عجیب گرم، بہت گرم ہے. آج بھی وہ طبقہ موجود ہے جو کہ ان جیسے جاہل لوگوں پہ یقین کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنی جو ہے وہ دولتیں لگاتے ہیں. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہی چیزیں اس وقت معاشرے میں ہماری ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت سسٹم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قبرستانوں کے اندر بیٹھ کے ہمارے پاس پکی رپورٹ تھی اور ہم لوگ آئے ہیں. اس بندے نے ہمیں کہا ہے کہ آپ فلاں جو ہیں وہ اس طرح سے آگے جائیں اور وہاں پہ آپ کو ملے گا بابا، اس سے آپ جا کے جب آپ علم کرواؤ گے، کالا علم جب آپ وہاں سے کرواؤ گے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ والا کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بابا اس وقت بھاگا ہے کیونکہ ہم لوگ کیمرے کے ساتھ تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے مخبر بہت تیز ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں اس پہ پتہ چلتا ہے. اور یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی سچویشن اس وقت میں نے دیکھی ہیں، اور مجھے صرف افسوس ہی ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے، صرف اور صرف حسد اور جھلن میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج بھی اس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں ہمارے درمیان جو کہ کسی کی خوشی دیکھ کر حسد میں اتنا جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں، حسد میں اتنے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. میرے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے پہلے ہی کہ بے شک اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح کسی اور کو دیا ہے اللہ اسی طرح آپ کو دے، لیکن آپ کبھی کسی اور کے لیے اس طرح گھنونی چیزیں نہیں کر سکتے، اس طرح کی گھٹیا چیزیں نہیں کر سکتے. اس طرح کی گھٹیا چیزیں یہ کالا علم جو کر رہے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی انسان نہیں کہوں گی، اور جو یہ کروا رہے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں میں ان کو بھی جو ہے وہ انسان نہیں کہوں گی. 2026 کے اندر ہم کسی پرانے زمانے میں نہیں موجود ہیں. آج 2026 کے اندر اسی طرح کے سسٹم آج بھی چل رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورکن جو ہے وہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہڈیاں دے دو، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی کسی کو جو ہے وہ قبر سے نکال دیا گیا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ صرف اسی لیے کہ یہ کرنے والے ہم اور آپ کے درمیان، ہمارے درمیان آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور خدارا ایسے لوگوں سے آپ اور ہم صرف بچ سکتے ہیں. اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس وقت کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. یہ ایک چھوٹا سا ہم نے جو ہے وہ آپ کو صرف ایک حقائق بتائے ہیں کہ معاشرے کے اندر آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور کراچی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ چیزیں میں نے آپ کو صرف بتائی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ آپ بچیں گے اور ان طرح کی چیزوں سے دور بھی رہیں گے. اور بے شک میرے اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہے اور اللہ ہی مالک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اور ہم نے جو ہے وہ اترنا ادھر ہی ہے. اترنا ہمیں بھی، ہماری آخرت، ہماری بھی منزل، آخری منزل ہماری بھی اسی طرح کسی مٹی تلے ہمیں بھی دب جانا ہے. تو خدارا اپنی قبر کو یاد کریں، خدارا اپنی موت کو یاد رکھا کریں کہ دنیا جو ہے وہ صرف یہ دنیا نہیں ہے. اس کے بعد کی اصل حقیقت جو ہے وہ آپ نے مرنے کے بعد اپنی ریئل چیز تو آپ کی تب شروع ہوگی جب آپ مریں گے. اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. آپ کے انتقال کے بعد یہودیوں نے آپ کی کتابوں کو لے کر اور اسی کے الفاظ کو آگے اور پیچھے کرتے انہوں نے تر منتر بنائے اور یہاں سے جادو کا آغاز ہوا جو کہ یہود نے. اور جادو دراصل رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ شیطانی طاقتیں تاکہ اسے حاصل ہو جائیں اور وہ خفیہ طریقے سے کسی کو بھی کوئی غضب اور نقصان پہنچا سکے. یہ تو جادو کی ابتدا ہے. لیکن جادو کی جہاں تک بات کرتے ہیں یہ فقط انڈو پاک میں نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ پر جادو موجود ہے. اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر قبالہ کے نام سے جادو موجود ہے. پھر ہڈو ہے کہ افریقن آئے وہاں پر
اور نیٹو امریکن دونوں نے مل کر ایک جادو کو ایجاد کیا جو پیڈو کہلاتا ہے. لہٰذا یہ جادو کی قسمیں اور جادو پوری دنیا میں موجود ہے اور جس کا آغاز یہود نے کیا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ نبیوں کے سامنے جادوگر آتے رہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے اپنی اس قوم کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان سارے جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا. ان سے کہا کہ موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر بن گیا, تمہیں اس کا مقابلہ کرنا. تو انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی جو کہ سانپ بن گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سارے کا سارا اژدہا بن کر ان سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا. اور جادوگروں نے کیا کہا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِمُوسَىٰ وَهَارُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے کمال اور معجزے کو دیکھ کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. معلوم ہے جو نبیوں کے سامنے ہیج ہوتا ہے. دیکھیے اب میں آپ سے عرض کروں کہ دیگر مذاہب بلکہ کوئی بھی نفیس شخص ہو, سلیم الفطرت شخص ہو, وہ اس کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا وہ جو ادیان اور مذاہب جن کو ہم ڈیوائن ریلیجن کہتے ہیں, جو الہامی مذاہب ہے جس کے ماننے والے اب دنیا میں تین ہیں, یا تو یہود ہیں یا پھر کرسچنس ہیں یا پھر مسلمس ہیں. لہٰذا اگر ان کے ربائس کے پاس جائے یہود کے پاس تو وہ ٹوٹل اس کا انکار کرے گا, وہ اس کو نہیں مانتے. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے جادو دراصل یہود نے ایجاد کیا. ان کے یہاں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد کرسچینٹی کے اندر بھی وہ وارد ہو گیا, اس کے بعد اسلام کے اندر بھی یہ داخل ہوا. لہٰذا اس کو کسی بھی مذہب میں تسلیم نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی بھی جسمانی مرض لاحق ہو تو you have to go to the doctor of the medicine. آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اپنا لیب کروانا چاہیے, اپنی ڈائگنوز ہونا چاہیے. پھر ڈاکٹر تشخیص کرنے کے بعد کوئی علاج اس کو دے اور وہ علاج سے افاقہ مل جائے تو ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس بھی جا کر بعض اوقات لوگوں کو افاقہ نہیں ہوتا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بالکل تھن ہے, بالکل بال کے برابر ایک فرق ہے. اب بتائیے اگر کسی کو ہسٹیریا ہو جائے یا کسی کو اسکیزوفرینیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یا اسی طریقے سے کسی کو ہیلوسینیشنز ہو گیا, کسی کو ڈیزینس ہو گیا یا فٹس پڑنا شروع ہو گئے, تو یہ وہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں جو میڈیکل سائنس میں موجود ہیں. لیکن اسی بیماری کو ہمارے ذہن کے اندر کسی نے بتا دیا کہ صاحب اس پر کوئی جادو کے اثرات ہیں, جنات کے اثرات ہیں, تو اب ہم وہم میں پڑ گئے. ہم اتنی زیادہ سپرسٹیشنز میں مبتلا ہیں, اتنی توہم پرستی میں مبتلا ہیں کہ 4 عالم بیٹھے ہوئے اور ایک عامل, تو آپ کے پاس 90% جو کالس آئیں گی وہ اس عامل کے لیے آئیں گے. مجھے یہ ہو گیا, مجھے ہو گیا, جی ہاں مجھے یہ ہو گیا, میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, یہ کر. تو بھائی اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یاد رکھ لو کہ ذرہ برابر بھی اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نہ چاہے تو تم لاکھ گھوڑے دوڑا لو, کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لہذا ہر ضرر, ہر نقصان یا ہر فائدہ من جانب اللہ ہوتا ہے. لہذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا. تو ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جسے یقینی طور پر ان ساری توہم پرستی سے دور ہونا چاہیے, لیکن ہمارے باقاعدہ چیزیں بکتی ہیں. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ اس کے لیے بہترین چیز جس طرح میں نے بتائی ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ اول و آخر درود 11 مرتبہ پڑھ کر اور 11 مرتبہ اگر یہ آیات پڑھ کر بار بار دم کیجیے. دیکھیے آپ کو بعض اوقات اگر کوئی وائرس ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی بیکٹیریل ڈیزیز ہو جاتی ہے, کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کیا اور آپ ٹھیک ہو گئے. 5 سے 6 دن تک آپ کو ہائی اسٹیفلوسپورین 3rd جنریشن آپ کو دی جاتی ہے, تب کہیں جا کر آپ کو آرام ملتا ہے. 5 دن 6 دن 7 دن, پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کی ریہیبلیشن پیریڈ آپ کا گزرتا ہے. تو یہ بار بار پڑھتے رہیے, 5 وقتہ نمازیں پڑھیں, استغفار کی کثرت کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب آپ کسی کو دیکھیں اپنے بچوں پر 33 مرتبہ, اگر ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتنی دیر لگتی ہے, 33 مرتبہ پڑھ کر بچے کو پڑھتے ہی اینٹیڈوٹ, اب اسے نظر نہیں لگی. میں آپ کو بالکل یہ بتاؤں کہ بے شمار احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے رحمان کا انکار کیا، اس نے میرا امتی ہونے کا انکار کیا۔ جو جادوگر کے پاس جا کر بیٹھ بھی گیا، فقط جا کر بیٹھا ہے، اس کی بھی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے۔ لہٰذا جتنے لوگ اپنے ذوق کے لیے، بلکہ ذوق کیا بدذوقی کے، اور اپنے بعض اوقات ہے نا کہ ہم غلط باتوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عامل کے پاس چلے گئے، اس نے مختلف جو ٹرکس آپ کو دکھا کر آپ کو مرعوب کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ نے اسی کو بھگوان، اسی کو اپنا خدا مان لیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس اسلام سے جس نے آپ کو اپنے دامن میں پناہ دی، اسلام تو آیا ہی توہم پرستی کو مٹانے کے لیے۔ ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، سورج میں دیکھیے، آپ اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 4 دن تک دھوپ میں 4 گھنٹے کھڑے رہیں، 5ویں دن سورج کا رنگ آپ پر آ جائے گا، آپ کا رنگ پگمنٹیشن، میلانن ہارمون ایکٹیویٹ ہوتا ہے سورج سے، اور آپ کی پگمنٹیشن زیادہ ہو جائے گی، آپ پتہ چلا گورے تک کالے ہو گئے۔ تو اثرات تو اللہ نے ہر چیز میں رکھے ہیں، لیکن وہ اثرات حقیقی نہیں ہیں۔